السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ مسلمانوں پر ظلم و ستم آخر کیوں ہوا؟ تو ایسی ہی سچی باتوں کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو حالات ہیں، جس حالات سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہیں؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کی مثال پر غور کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ کی چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور انہیں دیگر قوموں کی امامت کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کیے، رب کو ناراض کیا، شرک کیا، اللہ کے دن میں بدعتیں ایجاد کیے، اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ اللہ کے بھیجے انبیاء علیہ السلام کے قتل کو بھی اپنی زندگی کا شعار بنا بیٹھے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر یقینی ہوا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ایسے لڑاکو بندے تم پر حاوی کر دی جو بہت مضبوط تھے لڑائی میں، اور ایسے تم سے لڑے کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ اس آیت میں پہلے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بخت نصر بادشاہ کا زمانہ تھا، جب یہودیوں کو اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے چنا تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے اور دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور بخت نصر کے ذریعے یہودیوں کو ذلیل کر ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا۔ دوسرا وعدہ، بخت نصر کی قید سے کئی سالوں بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اپنی معصیت ہٹ دھرمی سے باز نہیں آنے والے، تو اللہ نے ان پر دوبارہ اپنا غضب ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے فرمایا، اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا ہوا۔ دوسرے وعدے سے مراد جب یہودیوں کو اللہ نے بخت نصر کی قید سے آزادی دے دی، لیکن پھر بھی اپنی معصیت سے تائب نہ ہوئے اور انہوں نے وہی سلوک کیا، یعنی اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کیا۔ اللہ نے اس منصوبے کو ناکام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے 70 سال بعد اللہ نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1100 سال کے لیے فلسطین کی سرزمین سے ہلاک کر دیا۔ ٹائٹل نے بنی اسرائیل پر ایک شدید طرح سے حملہ کیا کہ یہ قوم 1124 تک کہیں بس نہ سکی، پوری دنیا میں 1100 سال تک بھٹکتے رہے، جس کو آج بھی دا ڈیوس جیسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اللہ نے انہیں پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیا۔ یہ قوم ذلت کی زندگی جیتی رہی کہ یوروپ کے اندر ان کے الگ علاقے ہوا کرتے تھے جسے گیٹس کہا جاتا تھا، مطلب جانوروں کو رکھنے کی جگہ یہودی رکھے جاتے تھے۔ لیکن ان کا شر اور فتنہ ایسا ہی ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو قیامت تک ہمارے لیے عبرت بنا دیا اور وعدہ کر کے قرآن میں فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ قیامت تک میں تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا، اور اللہ کی اس پر مار اور پھٹکار کا نتیجہ ہم ہر صدی میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیا ملا ہے۔ ہر صدی میں ذلیل اور رسوا ہوئے، جانوروں کے ساتھ رکھے گئے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے انہیں لاکھوں کی تعداد میں اذیت دے کر مارا، اور آج بھی جس طرح سے یہ لوگ انسانیت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، گویا کہ یہ لو تیزی سے پھڑک رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے بجھنے کی اور ہمیں تائید کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے عبرت، یاد رہے کہ کسی کی بھی ہلاکت، نقصان ہمارے لیے خوشیوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ اگلا گرا تو پچھلے کو چاہیے کہ وہ سنبھل جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اپنے گناہ و معصیت اور اپنے عمل کے اصلاح کی غیر و فکر نہ کی تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید ناممکن نہیں کہ ویسے ہی فیصلے اللہ ہمارے حق میں کر دے۔ اللہ رحم کرے ہم پر۔ اور آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے برے اعمال ہیں، یاد رکھیے آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گروہ بندی اور فرقہ بندی کے نام پر قتل کر رہے ہیں، جماعتوں اور تنظیموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کے ساتھ ہم کیا کہیں کہ ایک جماعت میں بھی دو لوگ آپس میں تیسرے کے خلاف چال چل رہے ہیں۔ اتنے ہم گر چکے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ قومیں کیوں ہم پر مسلط ہو رہی ہے۔ یاد رہے آج ہماری شکست کی سب سے اہم وجہ اللہ کی نافرمانی ہے۔
اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، یہی سب سے اہم وجہ ہے ہماری ذلت اور رسوائی کی۔ تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اس کا کرم ہم پر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم جم جائیں اور اپنے دوست احباب اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم کا سایہ نصیب فرمائے، ہمیں تمام قسم کی گمراہیوں سے بچائے، کتاب و سنت و عمل کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔